اچھا، ایک بڑا اہم معاملہ ہے شفقت صاحب کہ آج شبلی فراز صاحب نے اور جن 4 وزراء کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان سب نے یہ کہا ہے کہ کل جو شہباز شریف صاحب کی جو اور نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی ان سب کی جو تقریریں دکھائیں گئیں اور چینلز پہ چلیں تو وہ وزیر اعظم صاحب نے اجازت دی تھی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اور ہم کسی بھی اپوزیشن کے سیاستدان کا انٹرویو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، دو چیزیں ہیں، میں آپ اجازت دیں گے تو میں ایک تو یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی سچویشن ہے وہ مختلف ہے باقی لوگوں سے. مختلف اس لحاظ سے ہے کہ وہ نہ صرف کہ کنوکٹڈ ہیں بلکہ وہ ابسکانڈر ہیں، یعنی کہ مفرور ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں اور کورٹ نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہوئے ہیں. تو موریلٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے کہ جو شخص پاکستان کے قوانین سے مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے، فراری ہے، جو جس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، کیا اس کو میڈیا پہ آنے کی اجازت ہونی کل چاہیے؟ نواز شریف صاحب نے یہی کہا کہ مشرف کے بارے میں بھی یہی معاملات ہیں. مشرف کے تو ان کے زمانے میں گیا تھا نا جی، اس کا ہمارے سے کیا حساب نہیں، لیکن اس کے انٹرویوز تو ابھی تک بھی چلتے ہیں، ہمارے سے کیا پوچھتے ہیں. بہرحال دوسرا مجھے ہمیں بڑا افسوس ہوا. مشرف اور طرح کا اشتہاری ہے، دو نواز ریزن، شریف اور طرح نہیں کا آپ کی اشتہاری ہے. باری بھی آتی. 2 ریزنز کی وجہ سے مجھے بڑا افسوس ہوا. جس طریقے سے ہمارے اداروں کو اٹیک کیا گیا، اور صرف فوج کو نہیں اور کوئی انڈیویجول کو نہیں، فوج کو بطور ادارہ اٹیک کیا گیا اور جوڈیشری کو بھی اٹیک کیا گیا. صرف ایک نہیں تھا، 2 اداروں کو اٹیک کیا گیا. اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت ابھی بھی ہمارے بچے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، ینگ فوجی جو ہیں. ہندوستان کل سے بغلے میں جا رہا ہے. اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں، اور آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، وہاں پہ اگر کوئی خبر چل رہی ہے تو وہ یہ چل رہی ہے. کیوں چل رہی ہے؟ کہ ان کا بھی تو یہی نیریٹو ہے. اگر انڈیا کا آپ نیریٹو سنیں تو ان کا کیا نیریٹو ہے؟ ان کا نیریٹو ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فوج یہ ہے، اور تو ان کو کچھ خیال آنا چاہیے تھا کہ انڈیا کا نیریٹو وہ کیا. اس کے بعد یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ بچے شہید ہو رہے ہیں، اور بالکل بھول گئے کہ جناب کی ابتدا جنرل جیلانی سے ہوئی، جنرل ضیاء الحق سے ہوئی. مجھے یاد ہے ضیاء الحق نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. جب وہ اس کو خطرہ پڑا نا کہ تو قلعے تو آپ کے مضبوط کیے فوجیوں نے، قلعے آپ کے مضبوط کیے جنرل جیلانی نے، اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو جیسے ایمنیزیا سمجھتے ہیں، یعنی کہ آپ کو بھول گیا پرانا سارا. مقصد یہ ہے کہ چلے اس کو چھوڑے. آپ میں نے پوچھا تھا کہ اب یعنی کہ میڈیا واقعی آزاد ہے، کسی کا بھی ہم انٹرویو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے حامد، کل جو آپ نے ٹی وی پہ دیکھا، یہ کوئی ایسا میڈیا ہے جو کہ آزاد نہیں ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو اس وقت جو جس طریقے سے صرف پرائم منسٹر عمران خان کو نہیں، جس طرح کے پاکستان کے اداروں کو، جس طریقے سے جوڈیشری کو یہ سارا کچھ کیا گیا. یہ اور آزادی لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جن سیاستدانوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو پاکستان کے اداروں پر اٹیک کرتے ہیں، تو ان کو آپ اپنے پروگرام میں بلا کے کنفرنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں اب نام نہیں لیتا، لیکن بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جن کو ہم نہیں بلا سکتے. دیکھیں مجھے کیونکہ میں انفارمیشن سے ڈیل نہیں کرتا، مجھے اس کی پیچیدگیوں کا علم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو پاکستان کے خلاف ہے، جو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، یا پاکستان کی، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مسلم دنیا میں ہو کیا رہا ہے. سیریا سے لے کے کابل تک آپ دیکھیں، افغانستان سارے ملک جو ہے ڈسٹیبلائز ہوئے ہیں، اور پاکستان کی فوج نے پاکستان کو مضبوطی دی ہوئی ہے، اور اس کو آپ اٹیک کر رہے ہیں.